صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع نیکیوں کا موسم بہار، موسم سرما، اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ بری عادات سے نجات کے روحانی وظائف۔ بعض اوقات بچے، بڑے، مختلف لوگ جو ہیں وہ بری عادات کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اس حوالے سے ہمارے ویورز اور لسنرز پوچھتے ہیں، چند ایک روحانی وظائف ہیں، یہ سماعت کر لیجئے۔ سب سے پہلا، 7 کنکریاں لے کر قبرستان میں جائیں اور ایک ایک کنکری پر سورۃ اللہب، تبت یدا ابی لہب و تب، پوری سورۃ مبارکہ ایک ایک کنکری پر 14 مرتبہ پڑھیں اور آخر میں یہ کہیں فلاں بن فلاں کی بری عادتیں دفن ہوں۔ پہلے فلاں کی جگہ اس شخص کا نام لیں جو بری عادات میں مبتلا ہے، اور دوسرے فلاں پر اس کی ماں کا نام لینا ہے، اور پھر ان کنکریوں کو کسی پرانی قبر میں ڈال دیں اور یہ عمل 11 دن تک کریں۔ انشاءاللہ العزیز ہر بری عادت سے نجات ملے گی۔ دوسرا روحانی وظیفہ بری عادات سے نجات کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ ہیں، ان اسماء گرامی کو کاغذ پر لکھ کر اس شخص کے تکیے کے اندر روئی کے بیچ میں رکھ دیں جس سے بری عادت چھڑانا مقصود ہو۔ یہ تکیہ کوئی دوسرا شخص سر کے نیچے نہ رکھے۔ کیا لکھنا ہے یہ سماعت فرما لیجیے۔ پہلی لائن میں لکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسری میں لکھیں گے 5 مرتبہ یا حفیظ یا حفیظ یا حفیظ یا حفیظ یا حفیظ، تیسری لائن میں 5 مرتبہ لکھیں گے یا ودود یا ودود یا ودود یا ودود یا ودود۔ اسی طرح بری عادات سے نجات کے روحانی وظائف میں سے تیسرا عمل یہ ہے کہ بری عادتوں کا شکار شخص جب سویا ہوا ہو تو اس پر سورۃ الاخلاص 21 بار اور سورہ علم نشرح 3 بار پڑھ کر دم کر دیں۔ یہ عمل 3 دن کرنا ہے، انشاءاللہ العزیز ہر بری عادت سے نجات پائے گا۔ آپ کو ضرورت ہے، ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیے اس روحانی وظیفے کو، اس عمل کو، اور اپنے اعزا قریبا یعنی رشتہ داروں تک پہنچائیے، دوست، احباب، پڑوسی، محلے دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کو فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ موسم سرما، نیکیوں کا موسم بہار۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام اوقات، تمام گھڑیاں، تمام لمحات، دن اور رات، تمام موسم، چاہے موسم سرما ہو، موسم گرما ہو، موسم خزاں، موسم بہار، موسم برسات، سبھی اللہ رب العزت کی نعمتیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں، اور ہر لمحہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو احکامات ہیں ان پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ لیکن بالخصوص مختلف جو موسم ہیں ان کی اپنی اپنی کیفیات ہوتی ہیں۔ موسم سرما کی کیفیت اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ انسان کا ذکر کیا جائے تو انسان اور اس کے ساتھ ساتھ جنات یہ شریعت کے مکلف ہیں، یعنی شریعت کے پابند ہیں، حدود اللہ کے پابند ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور یہاں پہ مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ عبادت
سے مراد معرفت بھی ہے، اپنی پہچان کے لیے۔ اللہ رب العزت کی معرفت اور پہچان ہوگی، ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے میں یہ جانیں گے، ہمیں یہ علم ہوگا کہ اللہ ہی ہمارا معبود ہے، اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یعنی انسان جب یہ جانے گا، اس کو یہ معرفت، یہ علم، یہ پہچان ہوگی کہ وہ اللہ ایک ہے، وہی معبود ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، تو پھر وہ اللہ پر ایمان لائے گا اور پھر اللہ کی عبادت کرے گا۔ اگر ایک انسان اللہ کو پہچانتا ہی نہیں، اللہ کی معرفت ہی اسے حاصل نہیں، تو پھر وہ اللہ کی عبادت کیسے کرے گا؟ تو اللہ کی معرفت یعنی ایمان، یہ وہ علم سے حاصل ہوتا ہے، علم کے ذریعے سے ایمان حاصل ہوگا تو پھر آگے اسلام کی جو تعلیمات ہیں، اسلام کے جو ارکان ہیں، ان پر انسان مسلمان بن کر عمل پیرا ہوگا۔ بہرحال انسان اور جنات یہ دو مخلوقات ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے شریعت کا پابند بنایا ہے، اور ان سے ان کی زندگی کے بارے میں بالخصوص احادیث مبارکہ میں جو ملتا ہے کہ عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ انسان تو نے اپنی عمر کدھر گزاری، زندگی جوانی کیسے گزاری، مال و دولت کیسے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا، تو یہ سوالات ہوں گے۔ اور زندگی کا مقصد اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف انداز کے ساتھ بیان فرمایا۔ کہیں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ سبحانہ وتعالی نے موت کو اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو پتہ چلا زندگی اور موت کا مقصد، ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہماری آزمائش ہو، ہمارا امتحان ہے یہ زندگی، موت بھی، کہ ہم کیسے آسن انداز کے ساتھ اچھے اعمال سر انجام دیتے ہیں۔ اور پھر جو اچھے اعمال سر انجام دیتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں یہ بھی فرما دیا سورہ نحل میں 14ویں پارے میں، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ فرمایا کہ جو بھی کوئی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہاں ہو مومن، ایمان والا ہو، یعنی اللہ کی معرفت اور پہچان رکھتا ہو، اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اللہ جو غیب ذات ہے، الذین یؤمنون بالغیب، یعنی متقی وہی ہیں جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں۔ تو اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن و سنت کا جو علم عطا فرمایا، اس علم کو حاصل کرتے ہوئے وہ اللہ کی پہچان اور معرفت رکھتا ہو، جانتا ہو کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، وہی معبود ہے، تو پھر ایسے مومن چاہے وہ مرد ہوں یا خواتین، اللہ فرما رہا وہ جب نیک عمل کریں گے، اعمال صالحہ بجا لائیں گے، ایمان کے بعد اعمال صالحہ ان کا وتیرہ بن جائے گا، تو اللہ فرماتا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم انہیں اس دنیا میں ہی پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ ان کے لیے ان کے نیک کاموں، جو وہ کام کیا کرتے تھے، نیک کام، اعمال صالحہ، ان کے بدلے میں ان کو اجر بھی عطا فرمایا جائے گا، اور ضرور عطا فرمایا جائے گا، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، ضرور بھی ضرور عطا فرمایا جائے گا۔ تو پتہ چلا اگر بندہ مومن جو کہ علم اور معرفت اور پہچان اللہ رب العزت کی رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اور ایمان کے بعد اعمال صالحہ بجا لاتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس دنیا میں بھی اسے پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں، اور پھر آخرت میں اس کے لیے اس کے ایمان اور اعمال صالحہ کا بدلہ بھی اسے نیک اور اچھی جزا کی صورت میں عطا فرمایا جائے گا، وہ جنت کی صورت میں، وہ اللہ کے دیدار کی صورت میں، وہ اللہ کی رضا کی شکل میں حاصل ہوگا۔ انسان اگر بحیثیت مجموعی دیکھا جائے، اور انسان کامل سے مراد مسلمان ہے، کامل انسان ہوتا ہی وہی ہے جو مسلمان ہوتا ہے، ہر مسلمان وہ کامل انسان ہے، اور کوئی بھی اچھا انسان نہیں بن سکتا جب تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ حقیقت ہے، اس کو ذہن نشین کر لیجئے۔ آج کل کے فتنوں میں اس کے برعکس، قرآن اور سنت کی اور اسلام کی تعلیمات کے برعکس
بعض اوقات گفتگو کی جاتی ہے، بات کی جاتی ہے کہ جی انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے اور انسان ہونا سب سے بہتر ہے۔ انسان بھی وہی بن سکتا ہے کامل انسان، حقیقی انسان، جو حقیقی مسلمان ہوگا، کامل مسلمان ہوگا۔ کامل مسلمان بنے بغیر کوئی بھی انسان نہیں بن سکتا، اور کامل اسلام ہی حقیقی دین ہے، کوئی یہی انسانیت کا بھی مذہب ہے۔ بہرحال موسم سرما ان مسلمانوں کا، مومن کا موسم بہار ہے، اور دیکھیے انسان کی اگر تخلیق پر غور کیا جائے، اجزائے اربع جو ہیں، عناصر اربع جن سے انسان تخلیق کیا گیا، جو بڑے 4 اجزاء ہیں، ان میں آگ بھی ہے، مٹی بھی ہے، پانی بھی، ہوا بھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگرچہ دیگر ایلیمنٹس کیمسٹری کے حوالے سے جن کو ایلیمنٹس عناصر کہا جاتا ہے، وہ بھی انسان میں پائے جاتے ہیں۔ آکسیجن ہے، کاربن ہے، آئرن ہے، دیگر اجزاء جو ہیں وہ موجود ہیں۔ سبھی اجزاء مختلف ریشوں کے ساتھ، مختلف مقدار کے ساتھ، لیکن جو 4 بڑے اجزاء جن کا مجموعہ ہے انسان، عناصر اربع جسے کہتے ہیں، وہ آگ، مٹی، پانی اور ہوا ہیں۔ اب انسان میں آگ کی وجہ سے، آگ کی خاصیت ہے جلانا، گرمی، غصہ، اسی طرح پانی بہنا، ہوائے نفس یعنی خواہشات، تو ان کی بھی اپنی خاصیت ہے۔ مٹی کی بھی اپنی خاصیت ہے۔ مٹی کی خاصیت ہے بچھنا، ٹھنڈا پن بھی ہے، بچھ جانا بھی ہے، عاجزی انکساری بھی ہے۔ تو اب اگر تو چونکہ انسان کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں خاص طور پر مٹی کا ذکر کیا، شیطان نے بھی اسی خاصیت کا ذکر کیا تھا کہ مجھے اے اللہ تو نے آگ سے پیدا کیا، وہ سمجھتا تھا کہ آگ بہتر ہے اس کی دانست میں، اور اسے تو نے مٹی سے پیدا فرمایا، انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ شیطان نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا، اسے مٹی سے پیدا فرمایا۔ حالانکہ یہ ضروری نہیں کہ آگ بہتر ہو، مٹی اس لیے بہتر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اشرف المخلوقات انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ تو مٹی کی صفت عاجزی، انکساری، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے جھکنا، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا بالخصوص عبادت ہی کے لیے، یہ عاجزی انکساری ہے۔ اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام، اللہ کی شعائر، ان کی تعظیم کرنا، ان کے لیے ادب احترام بجا لانا، اسی طرح اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص تعظیم کرنا، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، یہ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا۔ اور پھر دلوں کا تقویٰ فرمایا، وَمَن يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ دلوں کا تقویٰ تو یہ ہے جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، یہ دلوں کا تقویٰ ہے۔ اور اللہ کے شعائر میں سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام، ان سے نسبت رکھنے والی چیزیں، حتیٰ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی شعائر اللہ میں اگر عام چیزیں شامل ہیں، صفا مروہ جن کو سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے نسبت ہوئی، صفا اور مروہ کو، وہ شعائر اللہ، وہ بے جان چیزیں بن سکتی ہیں، وہ پہاڑ، وہ پتھر، وہ مٹی۔ تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جن کو نسبت ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت کرام علیہم رضوان، یہ بھی شعائر اللہ ہیں۔ ان کی تعظیم بھی دلوں کا تقویٰ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید بھی شعائر اللہ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سب سے بڑی اللہ کی نشانی ہے۔ تو ان سبھی چیزوں کی تعظیم یہ دلوں کا تقویٰ ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ بہرحال انسان عناصر اربع سے تخلیق کیا گیا، اس ہر ایک عنصر کے اپنی اپنی خاصیت ہے، لیکن مٹی کا مجموعہ ہے۔ مٹی کے حوالے سے اللہ رب العزت نے خاص طور پر اس کا ذکر فرمایا ہے، مٹی سے تخلیق کیا گیا۔ تو پھر انسان میں دیگر بعض اوقات ہوتی ہیں چیزیں، لیکن وہ اعتدال میں رہیں، غصہ، شہوت، ہوائے نفسانی یعنی نفسانی خواہشات، یہ معتدل ہوں اور جائز ذرائع کے ساتھ پوری ہو رہی ہوں تو یہ منع نہیں ہے۔ لیکن یہ اگر بڑھ جائیں تو پھر بھی نقصان دہ، اور بعض اوقات بالکل کم ہو جائیں، ختم ہو جائیں تو پھر بھی نقصان دہ۔ یعنی غصہ اگر دین کی خاطر کیا جائے، کوئی برے اعمال کر رہا ہے اس پر غصہ کیا جائے تو یہ محمود ہے، یہ ضروری ہے کہ بھئی تم کیوں یہ برے عمل کر رہے ہو، برے کام سے روکنا ہے، اس پر غصہ آئے گا۔ لیکن اگر اس کے برعکس کوئی اچھے کاموں پر غصہ کر رہا ہے تو پھر یہ غلط ہے۔ اور
یہ بھی چیز کہ اگر برا کوئی کام کر رہا ہے اس پر غصہ ہی نہ آئے تو پھر یہ بھی غلط ہے. جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں موجود ہے، کوئی منکر دیکھے، کوئی برائی ظلم ہوتا دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا زبان سے روکے. زبان سے بھی نہیں روک سکتا، کم از کم دل میں برا جانے. اور فرمایا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. تو یوں برے کاموں سے روکنے کے لیے اشداء علی الکفار اللہ فرما رہا ہے. مومن وہ ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کی خاص طور پر یہ صفت اور ایمان والوں کی فرمائی کہ ایمان والے تو وہ ہیں جو کافروں پر غصہ کرنے والے ہیں، کافروں کے لیے سخت ہیں. اشداء سخت ترین ہیں، شدید ترین ہیں. رحماء بینہم ہاں آپس میں رحم دل ہیں. تو یوں یہ آگ مٹی پانی کی جو اثرات ہیں، یعنی ان کی جو صفات ہیں، یہ اگر معتدل رہیں اور جائز ذرائع سے پوری ہوتی رہیں تو بالکل شہوت ہے انسان میں اللہ رب العزت نے رکھی ہے. اس کا جائز ذریعہ یہ ہے کہ نکاح کیا جائے، اپنے جسم کو بھی پاک صاف رکھا جائے، برائی سے شرمگاہ کو بھی محفوظ کر لیا جائے، اپنی نگاہ کو بھی بد نگاہی سے محفوظ کر لیا جائے. نکاح پاک دامنی کا ذریعہ بنتا ہے. لیکن اسی شہوت کو اگر کھلا چھوڑ دیا جائے تو پھر مختلف بدکاریوں کے اعمال میں انسان بندہ مومن مبتلا ہو جاتا ہے. اسی طرح غصے کا بھی میں نے ذکر کر دیا، شہوت کا بھی ذکر کر دیا، دیگر نفسانی خواہشات. بعض کا مال کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، والدین کی محبت ہے، بیوی کی محبت ہے. یہ محبتیں جائز ہیں کیونکہ یہ رشتے جائز ہیں. ہاں جو ناجائز رشتے بنائے جائیں یا ناجائز اس کے علاوہ ایسی چیزیں جو ناجائز ہیں وہ محبتیں بھی ناجائز ہوں گی. تو ہر چیز جو جائز ذریعے کے ساتھ ہو، قرآن و سنت اور حدود اللہ کے اندر رہتے ہوئے ہو، وہ صفات بالکل محمود ہیں. لیکن اگر وہ اس کے برعکس ہیں، حرام ذرائع سے ہو رہی ہیں تو پھر وہ مذموم ہیں. تو پتہ چلا یہ آگ پانی مٹی اور ہوا ان کی یہ تاثیریں. اور پھر مٹی کا خاص طور پر ذکر اس لیے میں کر رہا ہوں کہ اس میں عاجزی ان کی ساری ہے، اور تعظیم اللہ کی تعظیم کی جائے، اللہ کا ادب احترام. اور اللہ کی تعظیم یہ ہے کہ اللہ کی عبادت بجا لائی جائے. اور اللہ کے نبیوں بالخصوص آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت کرام، علماء کرام، اولیاء کاملین، ان کی تعظیم ان کے لیے یہ ہے. خاص طور پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ ایمان ہے، وہ محبت کامل ہو، زیادہ سے زیادہ، جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان نے کر کے دکھا دی. اسی طرح علماء کرام، اولیاء کاملین، صالحین اور صحابہ کرام بالخصوص اور اہل بیت کرام بالخصوص، ان کی محبت یہ دلوں میں رکھی جائے، یہی تقویٰ ہے. موسم سرما، چونکہ اللہ تعالیٰ نے مختلف موسم بنائے، ہر موسم کی اپنی کیفیت ہوتی ہے. گرمی اور سردی کے موسم کا ذکر اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جہنم سانس لیتی ہے. صبح جو ہے، صبح کا ذکر ہے، صبح سانس لیتی ہے. وَصُبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، صبح جب سانس لیتی ہے. اسی طرح گرمی اور سردی یہ دونوں موسم صرف یہ موسم ہی نہیں بلکہ بندہ مومن کے لیے قدرت کے مظاہر ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں. اور ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت انسانوں کو جہنم کے عذاب کا نظارہ کرواتا ہے. جیسا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی اور شکایت کرتے ہوئے کہا، اے میرے رب، میرے ایک حصے نے دوسرے حصے کو کھا لیا ہے. تو اللہ رب العزت نے جہنم کو، دوزخ کو 2 سانس لینے کی اجازت دے دی، 2 سانسوں کی اجازت دی. ایک سانس سردی کے موسم میں اور دوسرا سانس گرمی کے موسم میں. تو اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں جو سخت گرمی محسوس ہوتی ہے وہ جہنم کی گرمی کی وجہ سے ہے، اور جو سخت سردی محسوس ہوتی ہے وہ جہنم کے زمہریر کی وجہ سے ہے. یہ زمہریر کا تذکرہ سورۃ الدہر میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا جنتیوں کے حوالے سے. اللہ فرماتا ہے متکئین فیہا علی الارائک، کہ وہ جنت میں تخت نشین ہوں گے، تکیوں پر، وہ جنت میں ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، تخت نشین ہوں گے، تکیوں پر بیٹھے ہوں گے. اور پھر فرمایا لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، وہ جنت میں گرمی بھی نہیں دیکھیں گے، دھوپ بھی نہیں دیکھیں گے، گرمی بھی انہیں نہیں آئے گی، اور سخت سردی جو ہے وہ بھی نہیں ہوگی، بلکہ جنت کا موسم جو ہے وہ معتدل ہوگا، نہ سخت سردی ہوگی نہ سخت گرمی ہوگی. یوں سمجھ لیجیے بہار ہی بہار ہوگی، معتدل موسم ہوگا جو انسان کے مزاج کے مطابق ہوگا، جو انسان چاہے گا. تو پتہ چلا
سخت گرمی بھی یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے، یہ بھی عذاب کا ایک منظر ہے، اور سخت سردی جو ہے جسے زمہریرہ فرمایا، یہ بھی جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہی کی ایک صورت ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں گرمیوں میں تو گرمیوں کا احساس خاص طور پر ہمیں ہوتا ہے کہ گرمیوں کی گرم دھوپ پڑتی ہے، گرم لو جو ہے اس کی تپش ہمیں جہنم کی یاد دلاتی ہے، یا بعض اوقات ہم آگ ہی جلاتے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ آگ اتنی سخت ہے تو پھر جہنم کی آگ کتنی سخت ہوگی۔ تو یوں، لیکن سردیوں کی جو بہت زیادہ شدت ہے یہ دل اور دماغ کو اس طرف نہیں لے جاتی کہ جہنم کا عذاب اس طرح سخت سردی کی صورت میں بھی ہوگا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرما رہے ہیں کہ ہوگا، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی فرما دیا کہ ایمان والوں کے لیے نہ سخت سردی ہوگی نہ سخت گرمی ہوگی، زمہریرہ نہیں ہوگا۔ تو پتہ چلا جہنمیوں کے لیے زمہریرہ بھی ہوگا، وہ سخت سردی بھی انہیں جھیلنی پڑے گی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں اس کا ذکر فرما دیا، اور جہنم میں ہمیں پتہ چلا اس آیت مبارکہ سے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے کہ وہاں مختلف قسم کے عذاب ہوں گے، جن میں سے ایک عذاب زمہریر بھی ہے۔ اور اس عذاب زمہریر کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بے شک جہنم کا ایک عذاب ایسا بھی ہوگا جس میں انتہا درجے کی ٹھنڈ ہوگی، بہت زیادہ سردی ہوگی، اور فرمایا وہ زمہریر ہے جس میں سخت سردیوں کی وجہ سے ہڈیوں سے گوشت گر جائے گا، اور فرمایا کہ یہاں تک کہ لوگ جہنم کی گرمی کی فریاد کریں گے۔ جب زمہریر کا عذاب دیا جائے گا سخت سردی کا، تو جسم سے گوشت جو ہے وہ گل کر پگھل کر سخت سردی کی وجہ سے، اور سخت سردی کی بھی بعض اوقات جو تاثیر ہوتی ہے وہ اس کی وجہ سے جسم جو ہے وہ گل سڑ جاتا ہے۔ اس کا عام مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، بعض کا جو کو پہما یہ پہاڑوں پر، برفانی پہاڑوں پر جاتے ہیں، یا گلیشیئرز پر ہمارے فوجی نوجوان سیاچن گلیشیئر پاکستان کی اگر مثال دی جائے تو وہاں رہنے کی وجہ سے بعض کا ایسے معاملات ہوئے جو جتنے زیادہ سردی کے قریب برف میں رہے، بعض کا تو ان کے ہاتھ یا پاؤں وہ سردی کی وجہ سے بالکل ناکارہ ہو گئے، بعض کا کاٹنے پڑے۔ تو وہ تو مسلمانوں کی، اسلام کی، پاکستان کے سرحد کی خاطر انہوں نے یہ قربانی دی، لیکن دوزخ میں، جہنم میں زمہریرہ، یہ زمہریر کا عذاب، سخت سردی کا عذاب بھی دیا جائے گا، جس سے کہ جسم کا گوشت جو ہے وہ لڑک جائے گا، گر جائے گا گل سڑ کر۔ اسی طرح حضرت مجاہد علیہ رحمہ ان سے منقول ہے کہ زمہریر شدید ٹھنڈ کا ایسا عذاب ہے کہ جس کی ٹھنڈک کو چکھنے کی بھی لوگوں میں طاقت نہیں ہوگی۔ اتنی سخت ٹھنڈک اور سردی زمہریر کے عذاب میں ہوگی جہنم میں، اور لوگ، جہنم کے لوگ جو ہیں، جہنمی جو ہیں، وہ فریاد کریں گے کہ اب تو ہمارے لیے وہ گرمی کا عذاب، وہ آگ کا عذاب بہتر تھا۔ بہرحال یہ جہنم کے مختلف طرح کے عذاب جو ہیں یہ ہمیں اللہ کا خوف دلاتے ہیں، خشیت اور تقوی یہ ہمارے اندر اس سے پیدا ہونا چاہیے، اور اللہ کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی حالت کا نام ہے۔ ہم اللہ رب العزت کی رحمت سے بالکل امید رکھتے ہیں، ورحمتی وسعت کل شیء، اللہ کی رحمت، اللہ فرماتا میری رحمت ہر شے سے وسیع ہے، لیکن اللہ کا خوف جو ہے، جہنم کا خوف، وہ بھی دامن گیر ہونا چاہیے۔ تو یوں اگر اللہ کی رحمت کی امید ہو اور اللہ کے عذاب کا خوف ہو تو پھر بندہ مومن اعتدال اور معتدل زندگی گزارتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر تمام معاملات سر انجام دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گرمیوں میں ہم گرمی سے بچنے کے انتظام کرتے ہیں، تو سردیوں میں بھی سردی سے بچنے کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر دوزخ کی، جہنم کی جو گرمی اور سردی ہے، یعنی جہنم کا جو عذاب ہے، کیا ہمیں اس سے بچنے کا انتظام نہیں کرنا چاہیے عقل مند شخص کے لیے کہ جو اس دنیا میں جو مختصر سے وقت کے لیے گرمی اور سردی کے لمحات اور موسم آتے ہیں، ہم ان سے بچنے کی بڑی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے ہم معاملات سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، بالکل کرنا چاہیے، لیکن کیا وہ عذاب اللہ نہ کرے کہ اس میں رہنا پڑے، تو اس
گرمی اور سردی اور آگ اور ٹھنڈ کے عذاب سے بچنے کے لیے کیا ہم کوئی تیاری کر رہے ہیں؟ یہ ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے۔ اسی طرح سردیوں کا موسم، اس کے کچھ فائدے بھی ہیں۔ جہاں یہ جہنم کی یاد دلاتا ہے، یہ بھی فائدہ ہے، جہنم کی سردی کی یاد دلاتا ہے۔ وہاں پر سردیوں کے دن جو ہوتے ہیں یہ چھوٹے ہوتے ہیں، سردیوں کی راتیں جو ہیں یہ بڑی ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے یہ ہمارے لیے غنیمت ہے۔ ہم سردیوں کے دنوں میں روزے رکھ سکتے ہیں، دیگر معاملات سر انجام دے سکتے ہیں، اور پھر بالخصوص راتوں میں نوافل پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر سکتے ہیں، قیام کر سکتے ہیں، تہجد پڑھ سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ ہمارے لیے ایک موسم بہار بن جاتا ہے، نیکیوں کا موسم بہار بن جاتا ہے سردیوں کا موسم۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سردی کا موسم مومن کے لیے موسم بہار ہے، کہ اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں جن میں وہ روزے رکھ لیتا ہے، اور اس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں جن میں وہ قیام کر لیتا ہے، یعنی نوافل اور تہجد وغیرہ پڑھ لیتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ایک حدیث پاک میں موجود کہ سردیوں کے روزوں کو مفت کا ثواب فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سردیوں کے روزے رکھنا مفت میں اجر کمانا ہے۔ اور موسم سرما کو ہمارے اسلاف جو ہیں، بزرگان دین جو ہیں، علماء کرام، فقہاء کرام، اولیاء کاملین صالحین جو ہمارے بزرگ گزرے، وہ خوش آمدید کہا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تو موسم سرما کی آمد پر یوں فرمایا کرتے، یہ صحابی رسول ہیں، فرماتے مرحبا بالشتاء فیہ تنزل الرحمہ اما لیلۃ فطویل للقائم واما نہارۃ فقصیر للصائم، یعنی فرماتے تھے سردی کو خوش آمدید کہ اس میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں شب بیداری کرنے والے کے لیے، اس کی راتیں لمبی ہیں، اور روزہ رکھنے والوں کے لیے اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی نعمت موسم سرما کے حوالے سے ہمیں حاصل ہوتی ہے، جو نیکیوں کا موسم بہار بن سکتا ہے اگر ہم اس کی قدر کریں۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الشتاء غنیمت العابدین، کہ سردی کا موسم جو ہے یہ عبادت کرنے والوں کے لیے غنیمت کا موسم ہے، یعنی نیکیاں لوٹنے کا موسم ہے، نیکیاں کمانے کا موسم ہے۔ اور سردیوں میں موسم کی ٹھنڈک کی وجہ سے ہم جانتے ہیں کہ پانی بہت زیادہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو ایسے میں جب بندہ مومن وضو کرتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سردی میں وضو کرنے والے کے لیے دوہرے اجر کی خوشخبری عطا فرمائی ہے، دگنے اجر کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارکہ ہے جس نے سخت سردی میں کامل وضو کیا اس کے لیے دگنا اجر لکھا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں یوں بھی ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں خطاؤں کو اور گناہوں کو مٹا دیتی ہیں اور درجات بلند کرتی ہیں، جن میں سے فرمایا کہ ایک سخت سردی میں کامل وضو کرنا ہے۔ کامل وضو کرنا، سخت سردیوں میں مکمل وضو کرنا، فرمایا یہ خطاؤں کو، برائیوں کو اور گناہوں کو مٹانے والا عمل ہے۔ تو یوں ہمیں سخت سردیوں کے راتوں میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کو یاد کریں، ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ کریں، ہم کلمہ طیبہ کا ورد کریں، ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں، ہم درود پاک کی کثرت کریں، ہم نوافل پڑھیں، ہم تہجد پڑھیں، جو نمازیں قضا اگر رہتی ہیں وہ نمازیں پڑھیں، وہ سب سے زیادہ ضروری ہیں، ان کا ادا کرنا ہمارے اوپر واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے، وہ ادا کریں۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھ کر پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، دیگر جو اسلامی کتب ہیں وہ پڑھیں، حدیث مبارکہ پڑھیں، فقہ کے شرعی مسائل جو ہیں وہ سیکھیں، وہ پڑھیں۔ راتوں میں تو خاص طور پر ہمارے لیے اس حوالے سے وقت موجود ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ان سردیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ سڑکوں پر، فٹ پاتھ پر، جنرل بس سٹینڈز جو ہیں، جو بس سٹینڈز ہیں وہاں پر، گلی محلوں میں بھی بعض اوقات ہمارے رشتہ داروں میں، بعض اوقات ہمارے پڑوسیوں میں، ہمارے محلے داروں میں، اس کے علاوہ بھی کہیں ہم اللہ کے بندے، ہمارے مسلمان بھائی، وہ لباس کم ہوتا ہے ان کے پاس، سردیوں کا خاص لباس ہی نہیں ہوتا، جرسیاں نہیں ہیں، سویٹرز نہیں ہیں، جسم کو سردی سے بچانے کے لیے لباس نہیں ہوتا،
بعض اوقات بچوں کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے اور لباس پتلا ہوتا ہے، موٹا لباس نہیں ہوتا، تو ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم عبادات کر رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، دین کی تعلیم حاصل کرنے میں لگے ہیں، اپنے اندر بہتری پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انفرادی طور پر اپنے لیے، وہاں پر ہم دوسرے مسلمان بھائیوں کا بھی خیال رکھیں جن کو لباس کی ضرورت ہے، جو مجبور ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کی ضرورت پوری کریں، ان کو لباس مہیا کریں۔ سردیوں کا نیا لباس لے کر دے دیں، نیا لباس نہیں لے کر دے سکتے، جو سستا لباس ملتا ہے بازار سے ملتا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق وہ لے کر دے دیں۔ اپنا لباس، بعض اوقات اپنی کچھ سردیوں کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم نہیں پہن رہے ہوتے، ایسے ہی گھر میں پڑی ہوتی ہیں، وہ دے دیں کم از کم، جتنی اللہ نے ہمیں حیثیت اور توفیق دی، اپنی حیثیت سے بڑھ چڑھ کر ان ضرورت مندوں کی، ان مجبور لوگوں کی آپ خدمت کر دیں۔ بالخصوص سردیوں کے حوالے سے ان کو لباس دے دیں، سردیوں کے حوالے سے پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں، ان کو راشن دیا جا سکتا ہے، جو ان کی ضرورت ہے وہ ان کو ہم پہنچا دیں، گرم بستر دے دیں، گرم کپڑے دے دیں، گرم لباس دے دیں۔ انشاءاللہ پھر دیکھیے جب ہم ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں گے، ہمیں حقیقی خوشی بھی حاصل ہوگی، نیکی بھی حاصل ہوگی، اللہ کی رضا اور خوشنودی بھی حاصل ہوگی۔ اور اس میں بھی سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھیں، پھر دور کے رشتہ داروں کو، پھر اپنے قریبی پڑوسیوں کو، پھر دور کے پڑوسیوں کو، پھر محلے داروں کو، پھر دائیں بائیں جہاں آپ دیکھیں، جہاں دیکھیں ان کی خدمت کرتے جائیے۔ انشاءاللہ پھر دیکھیں کیسے آپ کو اللہ رب العزت کی خاص رضا حاصل ہوتی ہے۔ مشہور تابعی بزرگ حضرت صفوان بن سلیم الزہری علیہ رحمہ سردی کے موسم میں ایک رات مسجد سے باہر نکلے، دیکھا کہ ایک شخص سردی سے کانپ رہا ہے اور اس کے پاس سردی کا خاص لباس بھی موجود نہیں، گرم کپڑے موجود نہیں ہیں، گرم لباس بھی موجود نہیں ہے۔ تو آپ کے پاس گرم لباس آپ نے پہنا ہوا تھا، گرم قمیض تھی، گرم کپڑا تھا، آپ نے اپنی قمیض اتار کر اس شخص کو پہنا دی۔ اسی رات بلاد شام میں سے، شام کے ملک میں سے کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت صفوان بن سلیم الزہری جو ہیں صرف اسی قمیض کے صدقہ کرنے کی وجہ سے جنت میں داخل ہو گئے۔ اور وہ شخص پھر شام سے روانہ ہوا اور مدینہ طیبہ حاضر ہوا، اور مدینہ طیبہ آ کر حضرت صفوان بن سلیم علیہ رحمہ کا اس نے پتہ پوچھا اور اپنا خواب بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے آپ نے اس نے سارا معاملہ عرض کیا ہوگا کہ آپ نے یوں قمیض صدقہ کی تھی، اللہ کے راستے میں مجبور ضرورت مند بندے کو دی تھی، تو انہوں نے فرمایا ہوگا کہ ہاں میں نے دی۔ تو پھر انہوں نے اس اللہ کے بندے نے اپنا خواب بیان کیا کہ اللہ نے تو آپ کے اس مومن بندے کی خدمت کرنے کی وجہ سے، اس کی سردی کا احساس کرنے کی وجہ سے، جو آپ نے اپنی گرم قمیض اسے دے دی، اللہ نے آپ کی بخشش فرما دی، میں نے آپ کو جنت میں داخل ہوتے دیکھا ہے۔ تو پتہ چلا یہ جنت میں داخل ہونے کے لیے رحمت حق بہانہ می جوید، رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت ہم سے خون نہیں چاہتی، ہم سے معاوضہ نہیں چاہتی، اللہ کی رحمت بہانے درکار ہیں۔ چھوٹی چھوٹی ہمارے جو کام ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری بخشش اور مغفرت کا سبب بن جاتے ہیں ہمارے لیے۔ تو یوں کئی مثالیں موجود ہیں صحیح بخاری میں کہ کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے بخشش فرما دی، فاحشہ عورت نے پلایا تو بخشش فرما دی۔ دوسری جانب ایک بڑے نفلی روزے رکھنے والی، نفلی عبادات بھی بڑھ چڑھ کر کرنے والی، اس نے بلی کو باندھ کر رکھا، وہ بلی مر گئی، کھانا نہیں کھلایا، چھوڑا بھی نہیں کہ وہ خود ڈھونڈ لیتی، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق، حدیث مبارکہ کے مطابق وہ اللہ کے عذاب کی مستحق ٹھہری۔ تو پتہ چلا اگر جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے تو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرماتا، اور برا سلوک کیا جائے تو عذاب اور جہنم کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو پھر انسانوں کے ساتھ اور بالخصوص اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اگر ہم بھلائی کا، نیکی کا معاملہ کریں گے، ان کی ضرورتیں پوری کریں گے، تو بلا شبہ یہ ہمارے لیے جنت اور ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان تمام معروضات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ایک لسنر ہیں، نام نہیں لکھا، کہتے ہیں کہ تہجد کے کتنے نوافل ہوتے ہیں ضرور بتائیے گا۔ جی، تہجد نفلی عبادت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض تھی، ضروری تھی۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری میں یہ آتا ہے کہ پورا سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، 3 وتر اور 8 رکعات تہجد۔ یہ محدثین نے مفسرین نے اس کا پھر آگے وضاحت کے ساتھ ذکر کیا، یعنی 8 نوافل یہ تہجد کے ہیں۔ 8 نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، وقت کم ہو اس سے کم بھی پڑھے جا سکتے ہیں، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی، 6 بھی، کیونکہ یہ نفلی عبادت ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے عرض کر دیا۔ حافظ عبد الرحمن صاحب فیصل آباد سے کہتے ہیں پراپرٹی یا جگہ چاہیے، دعا بھی فرما دیں اور کوئی وظیفہ بھی کہ آسانی ہو جائے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے آسانی عطا فرمائے۔ وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں آپ کے لیے بھی، تمام امت مسلمہ کے لیے، ہمارے مسلمان بہنوں بھائیوں کے لیے، اپنا گھر یا پراپرٹی یا کچھ بھی اس قسم کے لیے سورۃ القاریہ اور سورۃ القریش یہ 41 مرتبہ روزانہ پڑھی، اول آخر تاک اعداد میں درود پاک پڑھیے، اور ہر مرتبہ سورج شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیے، اللہ کو یاد کیجئے، اللہ سے دعا بھی کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یا مسبب الاسباب، اے اسباب پیدا فرمانے والے، اللہ ہی کی ذات مبارکہ جو اسباب پیدا فرماتے، اللہ کو یاد کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ راشد اقبال صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں السلام بھائی جان، جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں بھائی ڈرگز چھوڑنے کے لیے کوئی اللہ کی کلام یا وظیفہ بتا دیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں، آج جو وظیفہ بتایا ہے، جو عمل بتایا ہے، ان میں سے کوئی بھی ایک عمل آپ کر لیجئے، 2 کر لیجئے، 3 کر سکتے ہیں، 3 کر لیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے ایک اور ہمارے لسنر ہیں، یہ کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی، جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اور کہتے ہیں کہ میں اپنے کام کے ساتھ ساتھ آپ کا پروگرام سنتی ہوں، بہت اچھی ڈسکشن ہوتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ 4 بیٹیاں ہیں، نرینہ اولاد کوئی نہیں ہے، وظیفہ بتا دیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں سورۃ الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے، اس کو میاں بیوی دونوں یا کم از کم دونوں میں سے ایک روزانہ 111 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک بھی پڑھیں، اللہ سے دعا بھی کریں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ راجن پور سے ہمیں جوائن کیا محمد آصف صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ شادی نہیں ہو رہی، اس کے لیے وظیفہ بتا دیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں نوجوانوں کے لیے، لڑکوں کے لیے سورہ اخلاص، یہی میں عرض کیا کرتا ہوں، اس کو 90 دن تک روزانہ رات کو سونے سے پہلے 41 مرتبہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں، اول آخر تاک اعداد میں درود پاک پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ آپ تمام ویورز لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی کا حصہ بنتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد